السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس۔ پیچھے زریان کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ مجبوراً اسے بھی آنا کے پیچھے نکلنا پڑا۔ دونوں ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب کے دل سے ماشاءاللہ نکلا، سوائے 3 لوگوں کے۔ وہ ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حالے بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ میرون لان کی کرتی ٹراؤزر پہنے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ آج پوری فیملی موجود تھی۔ بی جان اور دادا جان سربراہی کرسی پر برجمان تھے۔ بی جان کے پاس دائیں طرف سارا بیگم، فاروق صاحب، عاشر، عزہ اور عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ بائیں طرف نیہا، روحان، زریان، آنا، حالے اور فائزہ بیگم بیٹھی تھیں۔ دائیں طرف جگہ ہونے کے باوجود نیہا بائیں جانب روحان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات کسی نے نوٹ کی یا نہیں، لیکن آنا نے بہت نوٹ کی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ بیٹھی وہ لڑکی نہ جانے کیوں۔ نیہا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور اب تو حالے اس کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ ایک اس کی معصومیت، دوسرا وہ بھی اس کی طرح باپ دھدکاری ہوئی تھی۔ بہت دنوں بعد سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ روحان کی موجودگی کی وجہ سے حالے بھی خاموش تھی، لیکن ایک چور نظر بار بار اس پر بھی ڈال رہی تھی، جو روحان بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی لڑکی بہت جلدی اپنے مجازی خدا کو اپنے دل کی سلطنت کا بادشاہ بنا بیٹھی تھی۔ شاید انجان تھی، بہت جلد وہی بادشاہ اس کے دل کی دنیا کو الٹنے والا تھا۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں فاروق صاحب، عاشر اور عزہ نے چلے جانا تھا۔ سب اداس تھے، لیکن نیہا اور سارا بیگم نے ابھی کچھ دن اور رکنا تھا۔ جب سے حالے کو پتہ چلا تھا وہ روئے جا رہی تھی۔ کہاں سے لاتی ہے یہ لڑکی اتنا پانی؟ کیا ٹینکی فٹ کر رکھی ہے؟ روحان نے کوفت سے سوچا۔ عزہ کو خوش دیکھ کر دونوں بھائی بھی بہت خوش تھے۔ عاشر بیٹا، یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہماری طرف سے۔ دادا جان نے ایک انویلپ عاشر کی طرف بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ تھینک یو نانا جان۔ اس کے بعد بابا جان نے عزہ کو اپنے پاس بلایا تو وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا نے کچھ پیپرز اور ایک انویلپ عزہ کے ہاتھ میں دیا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، بیٹی کی شادی کے وقت اپنے باپ کی جائیداد پر جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سارا کی شادی کے وقت بھی بابا جان نے اس کا حصہ اسے دے دیا تھا۔ اب عزہ کا حصہ بھی میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہ سب عزہ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی میری بیٹی کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی، آپ بے جھجک اپنے بابا، دادا جان اور بھائیوں سے کہنا۔ ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کو منع نہیں کریں گے۔ آپ کا حق ہم سب پر ہمیشہ رہے گا۔ اور اس انویلپ میں میری بیٹی داماد کے لیے ایک گفٹ جو آپ کو کینیڈا جا کر ملے گا۔ بابا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے بہت کچھ کیا ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ عزہ نے بابا کو منع کیا۔ اسے بار بار رونا آ رہا تھا، سب سے دور جانے کا سوچ کر۔ ابھی تو وہ آئی تھی اور ابھی اسے جانا پڑ رہا تھا۔ ارے عزہ بیٹا، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، تم اس کو منع نہیں کر سکتی، تمہیں یہ رکھنا پڑے گا۔ سارا بیگم نے جلدی سے کہا، کہیں عالم صاحب واپس نہ رکھ لیں۔ ہاں بیٹا، یہ تمہارا حق ہے، تمہیں ہی رکھنا پڑے گا، بی جان نے بھی کہا، جبکہ زریان خاموشی سے عاشر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ دور کہیں دل شیر کے پاس اٹکی ہوئی تھی۔ اگر عاشر کی جگہ دل شیر ہوتا تو وہ کبھی بھی ایک پائی بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک خوددار مرد تھا۔ خیر جو نصیب، وہ بس اپنے دوست کے لیے صبر کی دعا کر سکتا تھا۔ سب کے کہنے پر عزہ نے وہ فائل اور انویلپ اپنے پاس رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد سب کو الوداع کہتے وہ بھی چلے گئے تھے۔ سب بہت اداس تھے، سب سے زیادہ حالے اداس تھی۔ وہ بہت اٹیچ تھی اس کے ساتھ۔ مجھے معاف کر دیں عاشر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے جل گیا، میں دوسرا بنا دیتی ہوں۔ وہ کان پر ہاتھ رکھے چیخی تھی، لیکن عاشر اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر دھکا دیا اور اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی اور اس پر جھکایا۔ نہیں، اب مجھے بھوک نہیں، میری بھوک مٹانا تو تمہارا کام ہے، کہہ کر اس نے عزہ کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے اپنی درندگی اس کے وجود پر دکھانے لگا۔ انہیں کینیڈا آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن یہاں آ کر دوسرے ہی دن عاشر نے اسے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی تھی۔ یہ 2 کمرے کا بہت خوبصورت فلیٹ تھا، جو شادی کے تحفے کے طور پر عالم صاحب نے ان کے لیے خریدا تھا۔ فاروق صاحب،
اپنے گھر چلے گئے تھے، لیکن وہ عزا کو لے کر اسی فلیٹ پر آ گیا تھا جو عالم صاحب نے انہیں دیا تھا۔ پراپرٹی کے کاغذات بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ گھر کا سارا کام وہ خود کرتی تھی، لیکن عاشر بات بے بات اس کی غلطی نکال کر اسے سزا دینے لگا تھا۔ وہ شام کا نکلتا صبح نشے میں گھر لوٹتا تھا اور سارا دن سوتا تھا، لیکن اس نے ایک لفظ اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ وہ دوبارہ اپنی وجہ سے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن روز روز کی اذیت برداشت کرنا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ دل شیر کی حالت کی وجہ سے روحان بھی عزا کے جانے کے تیسرے دن دبئی آ گیا تھا۔ ابھی ابھی وہ آفس سے لوٹا تھا کہ اس کے فون پر زائش کی کال آنے لگی۔ اس نے اگنور کیا۔ آج کل ویسے بھی اس کا دل صرف حالے کو سوچنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے رشتے کو ایک موقع دے گا۔ حالے چھوٹی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی حالے کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ آتے ہوئے وہ دادا جان سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ واپسی پر ان کی خواہش پوری کر کے جائے گا، اور زائش ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی، وہ اس کی بات سمجھے گی۔ زائش کو اس سے بہتر مل جائے گا، اور ویسے بھی اسے زائش صرف پسند تھی، لیکن وہ خود کو جھوٹی تسلی دیتا تھا یہ کہہ کر کہ اسے زائش سے محبت ہے، لیکن وہ اب سمجھ گیا تھا محبت وہ تھی جو وہ حالے کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ فون کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آیا تو دوبارہ زائش کا نام دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس وقت صرف حالے کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ موبائل آف کرنے ہی والا تھا کہ زائش کا میسج آیا۔ کچھ سوچ کر اس نے میسج کھولا تو پریشانی سے کھڑا ہو گیا اور اسے کال کرنے لگا، جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ روحان پلیز مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔ ڈیڈ میری شادی اپنے کسی بوڑھے دوست سے کروانے والے ہیں، میں موم کے ساتھ چھپ کر دبئی آ گئی ہوں، پلیز تم آ جاؤ ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ بتاتے ہوئے زائش رونے لگی۔ ایک دم روحان بھی پریشان ہو گیا اور ایڈریس پوچھ کر گاڑی لے کر نکل گیا۔ جب وہ ہوٹل پہنچا تو دروازہ زائش کی ماں نے کھولا۔ وہ اندر گیا تو سامنے ہی زائش بہت بری حالت میں تھی، بکھرے بال، آنسو بھری آنکھیں، ملجے کپڑے۔ وہ زائش تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ روحان کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اپنی ماں کے سامنے یوں گلے لگنے پر وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے آرام سے زائش کو خود سے دور کیا اور صوفے پر بٹھایا، اور کچھ فاصلے پر خود بھی بیٹھ گیا۔ اس کی ماں بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو روحان بیٹا، زائش کے ڈیڈ اپنے بزنس کے چکر میں اس کی شادی اپنی عمر سے بھی بڑے انسان سے کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ تم سے پیار کرتی ہے، وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے میں اسے یہاں لے کر آ گئی۔ اب تم ہی اسے ان سب سے بچا سکتے ہو، پلیز اسے نکاح کر لو۔ زائش کی ماں اسے روتی ہوئی ساری بات بتاتی گئی۔ روحان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے، کیونکہ وہ کچھ اور فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اس معصوم کو اب تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس نے بھی حالے کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ دیکھیں آنٹی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن نکاح اس مسئلے کا حل نہیں، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ روحان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب ہے روحان تمہاری اس بات کا؟ مطلب میں یہاں اپنے ڈیڈ سے چھپ کر آئی ہوں، میری موم میری وجہ سے میرے ڈیڈ کے خلاف یہاں آئی ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے نکاح نہ کرنے کی؟ کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے نا، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ زائش بھی ہذیانی ہو کر چلائی۔ دیکھو زائش، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ وقت جذبات میں آنے کا نہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ باقی رہی نکاح کی بات، وہ بات کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس بوڑھے سے شادی کرنے سے بچا لوں گا میں۔ روحان نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ زائش کی موم ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک زائش نے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھ لی۔ بولو، اب بھی نہیں کرو گے نکاح مجھ سے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ زائش کی موم بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے روحان کی منتیں کرنے لگیں، پلیز میری بیٹی کو بچا لو، پلیز روحان روکو اسے، مر جائے گی۔ اگر تم نے ابھی مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں ہوٹل کے اسی کمرے میں اپنی جان دے دوں گی، مجھے تمہاری قسم۔
زائش اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ زائش، یہ کیا پاگل پن ہے، ہٹاؤ اسے۔ روحان نے پریشانی سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پلیز بیٹا روکو اسے، میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کی بات مان لو، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مر جاؤں گی۔ اوکے، میں تیار ہوں تم سے نکاح کے لیے۔ آخر روحان نے ہار مان لی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا جو بھی کچھ ہو رہا تھا سب کی وجہ وہ خود تھا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر وہ انکار کرتا تو وہ ایک قاتل بن جاتا۔ زائش کی ماں نے اپنے کسی جاننے والے کو مولوی کے ساتھ ہوٹل آنے کا بولا، جب تک نکاح نہیں ہو گیا۔ زائش نے چھری کلائی سے دور نہیں کی۔ تھوڑی ہی دیر میں قبول و ایجاب کا مرحلہ طے پایا تو وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی، لیکن روحان کا چین و سکون سب غارت ہو گیا۔ جس لڑکی پر وہ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس پر آج خود ہی سوتن لے آیا تھا۔ وہ جانے لگا تو زائش کی موم نے اسے روک لیا۔ بیٹا، اپنی امانت اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے اب واپس جانا ہوگا، ورنہ اس کا باپ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے گا، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ وہ ابھی نکاح جیسا عمل کر کے نہیں سنبھلا تھا کہ اب ساتھ رکھنے والی بات پر تو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ آنٹی، اب آپ کے ہسبینڈ زائش کی شادی کہیں اور نہیں کروا سکتے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر اسے لے جائیں، کچھ وقت بعد میں اسے لینے آ جاؤں گا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سرد لہجے میں جواب دیا۔ روحان، ڈیڈ مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز مجھے نہیں جانا، جب تک ان کا غصہ نہیں کم ہو جاتا، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ زائش اس کے بازو سے لگی رونے لگی۔ بیٹا، زائش ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے ڈیڈ غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، پلیز تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ روحان نے مزید کچھ نہیں سنا اور اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زائش کی موم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے سے اپنی اور زائش کی ساری چیزیں سمیٹ کر وہ بھی باہر نکل آئیں۔ زریان آج شام آنے والا تھا، اس لیے وہ فائزہ بیگم کے ساتھ کچن میں کھڑی اس کی پسند کے چکن کوفتے اور چکن جلفریزی بنا رہی تھی۔ اس نے زبردستی حالے کو بھی ساتھ کھڑا کیا تھا تاکہ وہ بھی سیکھ لے اور روحان کو بنا بنا کر کھلا سکے، جس پر آج وہ شرمانے کے بجائے خاموش تھی۔ آنا سکندر کی بیٹی ہے، اس بات سے فائزہ بیگم، زریان اور روحان ہی واقف تھے۔ وہ سب ہی بہت خوش تھے۔ حالے اور آنا کی محبت سے عزہ بھی انہیں فون کر کے اپنی طرف سے بے خبر رہنے کو کہتی تھی۔ روحان کے ساتھ زریان بھی چلا گیا تھا شہر، لیکن ان 2 ہفتوں میں وہ 2 دن کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس نے آنا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن حالے کی وجہ سے وہ کچھ ٹائم اور یہاں رہنا چاہتی تھی، جس پر زریان کا دل تو نہیں مانا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ آنا زیادہ سے زیادہ فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، اس لیے وہ مان گیا۔ وہ کچن سے نکلی تو سیڑھیاں اترتی نیہا دکھائی دی، جو آج ضرورت سے زیادہ تیار تھی۔ آنا نے اسے اگنور کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ریڈ شفون کا سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اچھے سے تیار ہوئی، ریڈ ہی لپسٹک لگائی اور بھر بھر کر دونوں آنکھوں میں کاجل لگایا اور دوپٹہ اچھے سے کندھے پر پھیلا کر باہر آ گئی۔ اوئے ہوئے، بھیا کے آنے کی اتنی خوشی! حالے نے آ کر اس کے ساتھ بیٹھتے کندھے پر کندھا مارا تو آنا شرما گئی۔ بڑی ہوں تم سے، شرم کرو، مجھے چھیڑو گی تم؟ اس نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی۔ ہائے بھابھی، آپ کو نہ چھیڑیں تو کس کو چھیڑیں؟ ایک تو عزہ آپوں کو بھی عاشر بھائی ہی ملے تھے، جن کی وجہ سے وہ اتنی دور چلی گئی، اب آپ ہی بتائیں کس کو چھیڑیں؟ اس نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ بیٹا صبر کرو، روحان بھائی کو آنے دو، گن گن کر بدلے نہ لیے تو کہنا۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ ظالم بہت شدت سے یاد آ رہا تھا، جیسے کچھ تو ہوا ہو۔ شام سے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ سب اس کا مذاق بنائیں گے۔ اس کو کال کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ نکاح کے بعد اتنی بے تکلفی کبھی نہیں ہوئی۔ اس کا دل بہت گھبرانے لگا تھا۔ وہ اٹھی اور بی جان کے پاس چلی گئی۔ بی جان، میں آ جاؤں؟ اس نے باہر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ویسے اسے اجازت لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن دادا جان کی موجودگی میں وہ اجازت لے کر آتی تھی۔ آ جاؤ حالے۔ اندر سے بی جان کی آواز آئی تو وہ اندر آ گئی۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور بی جان بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وہ آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دادا جان نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ایک نظر اپنی پوتی کو دیکھا، جو آج اداس سی لگ رہی تھی۔
بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا بات ہے؟ آج حالے اداس کیوں ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے میں مرنے والی ہوں، اس نے اداسی سے کہا۔ اللہ نہ کرے حالے، کیا اول فال بول رہی ہو؟ بی جان نے اسے ڈپٹا۔ سچی بی جان، دل بہت دھک دھک کر رہا ہے، جیسے کچھ برا ہو رہا ہو۔ آپ ان کو فون کر کے پوچھیں نا، وہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی اور سامنے دادا جان کو دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہے تھے، تو اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ ان کو کن کو؟ بی جان نے اجنبی بنتے ہوئے پوچھا۔ بی جان، آپ جانتی ہیں میں کن کی بات کر رہی ہوں، اس نے بے بسی سے کہا۔ دادا جان کو بھی اس کے دل کی پریشانی کا احساس ہوا، تو اس کو دیکھتے ہوئے روحان کو کال ملائی، جو اس نے ریسیو نہیں کی، شاید بزی تھا۔ کال نہیں اٹھائی تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ جلدی سے اٹھی۔ میں ماما کا فون لاتی ہوں، اس سے فون کرنا دادا جان، وہ کہتے بھاگ گئی۔ دادا جان اپنی معصوم پوتی کی بے قراری خوب سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں اطمینان تھا یہ بے قراری اپنے محرم کے لیے ہے، اس لیے وہ بے فکر تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون لے کر بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ لیجئے دادا جان، اس سے کریں فون، وہ اٹھا لیں گے دیکھنا۔ اس نے فون دادا جان کی طرف بڑھاتے کہا۔ حالے، آپ فون لے کر اپنے روم میں جاؤ اور آپ خود فون کر کے خیریت پوچھ لینا، کیونکہ میں ذرا اس سے ناراض ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا۔ دادا جان نے اس کو وضاحت کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے ڈالا۔ اسے بھی یہ ٹھیک لگا تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ وہ فون لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بنا سوچے سمجھے کال ملا دی، جو اگلے ہی لمحے اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم ماما، فون سے اس کی گھمبیر آواز گونجی۔ حالے کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ لفظوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ جو غصے و پریشانی میں زائش کو فلیٹ کے باہر اتار کر خود بے مقصد سڑک پر گاڑی چلانے میں مصروف تھا، اچانک فون بجنے پر اسکرین پر چمکتا ماما کا نام دیکھا اور کال ریسیو کر کے سلام کیا، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے سیکنڈ لگا سمجھنے میں کہ فون کرنے والا کون ہے۔ حالے، اس نے محبت سے پکارا۔ اسے بہت ضرورت تھی اس وقت حالے کی، اگر پاس ہوتا تو شاید اپنی ساری پریشانی اس کی گود میں سر رکھ کر بہا دیتا۔ اپنے نام کی پکار پر حالے کے دل نے 120 کی اسپیڈ پکڑی، جیسے ابھی باہر نکل کر آ جائے گا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ فون کے اس پار سے بھی اس کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا۔ ابھی صرف آواز سن کر یہ حال تھا، جب وہ اپنی بے چینی اور بے قراری اس کے وجود پر اتارے گا تو کیسے برداشت کرے گی وہ نازک جان۔ حالے، اس نے دوبارہ پکارا۔ جی، اس کی ہلکی سی آواز آئی۔ آئی مس یو بیڈلی مائی لو، روحان کی جذبات سے بھرپور گھمبیر آواز گونجی۔ فون حالے کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، گال خود بخود سرخ پڑ گئے۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ حالے، روحان نے سرگوشی میں پکارا۔ ایک دم اس نے موبائل سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اتنی ٹینشن میں بھی اس کی دھڑکنوں کی دھن پر روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حالے نے خود کو سنبھال کر فون کان سے لگایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آخر کار اپنی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، روحان کی پریشان سی آواز آئی۔ حالے کو گھبراہٹ ہوئی۔ مجھے پتا تھا آپ ٹھیک نہیں ہو، حالے کی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ دونوں ایک دوسرے سے سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا شام سے، حالے دھیرے سے منمنائی۔ روحان کو لگا کہ مزید اس لڑکی کو نہیں سن پائے گا۔ جو سکون اس سے بات کر کے مل رہا تھا ایک دم اب ہوا ہو گیا۔ اسے لگا وہ اس معصوم کے قابل نہیں رہا۔ یہاں اس نے مجبوری میں اس کا حق کسی اور کو دے دیا تھا، اور وہاں اس پری کو سب کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرے گا؟ اس نے زور سے آنکھیں میچھی۔ وہ کبھی خود کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ دوسری طرف سے خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے دھیرے سے پوچھا۔ روحان جیسے ہوش میں آیا۔ ہاں، میں سن رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، میں بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ۔ اس نے بنا کچھ سنے فون بند کر دیا۔ حالے نے کتنی ہی دیر فون کو سینے سے لگائے رکھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ آئی مس یو بیڈلی مائی لو۔
یہ جملہ یاد آتے ہی وہ پیروں کے ناخن تک سرخ ہوئی، پھر جلدی سے باہر بھاگ گئی، کیونکہ زریان اس کے لیے چاکلیٹ لانے والا تھا اور اب تک تو وہ آ گیا ہوگا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نیہا زریان کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی تاکہ زریان کی نظریں اس پر جائیں، لیکن وہ تو اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کی خوبصورتی میں مدہوش تھا، جو آس پاس کسی کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس بار اس کا ارادہ آنا کو بھی لے کر جانے کا تھا۔ اب آنا کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ نیہا کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بھیا، حالے دھڑام سے آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ حالے بچے آرام سے، ابھی لگ جاتی تو۔ زریان نے مصنوعی افسوس سے بولا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، آپ پہلے یہ بتائیں، میری چاکلیٹ اور سامان کی لسٹ جو آپ کو دی تھی، سب چیزیں لائے ہیں نا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ارے ہاں ہاں، سب لے کر آیا ہوں، تم اب چپ کر کے آرام سے کھانا کھاؤ۔ بی جان اور دادا جان اس کو خوش دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ ان کی پوتی کا جو دل دھک دھک کر رہا تھا، ضرور اس کی دوا مل گئی ہوگی اسے۔ کھانے کے بعد اس نے ملازمہ سے کہہ کر سارا سامان گاڑی سے نکلوایا اور حالے کی ساری چیزیں اس کے حوالے کی۔ حالے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ نیہا کے حوالے کیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ یہ شاید پہلی بات تھی جو اب تک اس نے براہ راست اس سے کی تھی۔ نیہا کا تو چہرہ ہی کھل گیا، جبکہ آنا انتظار کرتی رہی کہ اسے بھی کچھ دے گا، لیکن زریان نے اسے کچھ نہیں دیا، تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ سر تک چادر اوڑھے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ زریان نے پہلے چینج کیا، پھر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ آنا کو اپنے گلے میں زریان کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ایک نظر چک کر گلے میں دیکھا تھا، ایک بہت خوبصورت ڈائمنڈ کا پینڈنٹ اس کے گلے میں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اتنے دنوں بعد شوہر گھر آیا ہے، شکریہ تو بنتا ہے۔ زریان نے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ آنا کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی، کان کو چھوڑ کے گردن پر اپنے ہونٹ رگڑنے لگا۔ زریان، اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ زریان تو اس کے ریڈ کلر کے سوٹ میں چمکتی گردن کو دیکھ کر بے قابو ہوا اور جھک کر اپنے لمس سے اسے پاگل کرنے لگا۔ آنا سے برداشت نہیں ہوا تو زریان کے بالوں کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہوا اور خمار آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آنا اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور اسی کے سینے میں چھپ گئی۔ میری طرف دیکھو، زریان نے اس کا سر سینے سے نکال کر کہا۔ نہیں، وہ دھیرے سے منمنائی۔ میں نے کہا میری آنکھوں میں دیکھو جانا۔ اب کی بار بولتے ہوئے اس کے لفظوں میں کچھ تھا کہ آنا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو ان گرین آنکھوں میں اسے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بے خیالی میں اس نے زریان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زریان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا اور اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں اڈیلنے لگا۔ ایک ہاتھ سے لائٹ آف کی اور اسے خود میں گم کرتا چلا گیا۔ اٹھو یار، تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ وہ ایک بلو کلر کی ساڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جس میں بلاؤز کے نام پر سلیو لیس ایک چھوٹی سی شرٹ تھی جو پہن کر اس کی پوری کمر برہنہ نظر آتی۔ عزا نے وہ ساڑی اٹھائی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس نے ڈر کر پوچھا۔ صبح سے اسے اپنی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، لیکن اس نے عاشر کے ڈر سے نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اتنی خوبصورت تو ہے، اس میں تو تمہارا حسن اور نکھر آئے گا۔ عاشر نے اپنی انگلی اس کے گال پر ٹریس کرتے کہا۔ لیکن میں باہر یہ پہن کر نہیں جا سکتی، پلیز عاشر۔ عزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ شاید وہ اس کی بات سمجھ جائے۔ کیوں؟ باہر کیوں نہیں جا سکتی؟ اتنی تم پاک دامن تو ہو نہیں، آخر دو عاشق تو میرے سامنے کے ہیں، پتہ نہیں پیچھے کتنے ہوں گے۔ اور آدھی رات کو خرم ملک کے ساتھ گارڈن میں تم اپنی خوبصورتی کی نمائش کر کے داد ہی تو وصول رہی تھی، پھر یہ سب ناٹک کیوں؟ اس نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ عزا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اتنے دنوں سے یہی سب تو کر رہا تھا، کاش اس نے شادی سے انکار کیا ہوتا، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ اب طلاق کا دھبا لے کر اپنے باپ کی عزت اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ انتہائی ڈرپوک لڑکی تھی جو ہمیشہ دوسروں سے ڈر کر اپنا نقصان کرواتی تھی، اور اب بھی وہ یہی سب کر رہی تھی۔
میں بد کردار نہیں ہوں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ پلیز مجھے ذہنی اذیت دینا بند کریں۔ اس نے ہمت کر کے اپنے لیے بولنا چاہا کہ عاشر کے ہاتھ کا تھپڑ اس کی بولتی بند کروا گیا۔ آئندہ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور تیار ہو کر آؤ۔ وہ اسے دھکا دے کر چلا گیا۔ وہ بیچاری بیڈ پر گری۔ فجر کو زریان کی آنکھ کسی آواز سے کھلی۔ جب اس نے دیکھا تو واش روم سے آواز آ رہی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر گیا تو آنا واش بیسن میں جھک کر کھڑی۔ الٹی کرنے کی وجہ سے اس کی حالت کھڑے ہونے لائق نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے اسے سنبھالا اور باہر لا کر بیڈ پر بٹھایا اور ٹاول سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ اس کی رنگت بالکل پیلی ہو گئی تھی۔ زریان کو پریشانی ہونے لگی۔ آنا کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب تھی تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس نے فکر سے اسے ساتھ لگا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ نڈھال سی وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اٹھو آنا، چلو ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ ہمت کرو، اٹھو۔ زریان نے جلدی سے شرٹ پہن کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ زریان، میں نہیں چل پاؤں گی، وہ رک رک کر دھیرے سے بولی۔ اچھا رکو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اس نے آنا کو سیدھا کر کے لٹایا اور اس پر چادر کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ پریشان سا فون کان سے لگائے باہر آیا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے وہ عالم صاحب کے کمرے میں آیا اور دستک دی۔ دروازہ عالم صاحب نے کھولا۔ بابا، زریان نے ان سے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن وہ منہ پھیر کر واش روم میں چلے گئے۔ فائزہ بیگم نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ زریان کو اتنی صبح دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ خیریت ہے زریان، کیا ہوا؟ جی ماما، آپ چلیں، آنا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، وہ آتی ہوں گی، آپ ایک بار دیکھ لیں۔ اس نے ایک نظر واش روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے فائزہ بیگم سے کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے؟ چلو دیکھتی ہوں میں اسے۔ وہ پریشان سی چپل پہنتے ہوئے زریان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ زریان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ آنا کی حالت دیکھ کر کچھ سمجھ گئی تھی لیکن قبل از وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہ تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر آئی تو زریان اور فائزہ بیگم کو باہر بھیج دیا۔ زریان پریشان سا ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ اب تک عالم صاحب بھی وہاں آ گئے تھے لیکن زریان سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ عالم صاحب ان کی طرف بڑھے۔ زریان پیچھے ہی رک گیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں مرزا صاحب، مٹھائی منگوائیں، آپ کے گھر ننا مہمان آنے والا ہے۔ آپ کی بہو امید سے ہیں، ان کو تھوڑی ویکنس ہے، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، وہ بہتر محسوس کریں گی۔ فائزہ بیگم اور عالم صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زریان ابھی تک بے یقینی کے عالم میں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم نہیں ہلا۔ فائزہ بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اسے گلے سے لگایا۔ مبارک ہو میری جان، اللہ نے تمہیں اس خوشی سے نوازا۔ فائزہ بیگم نے اسے مبارکباد دی۔ وہ ہوش میں آیا اور ان کو زور سے گلے لگایا۔ ماما، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ عالم صاحب ان کو خوش دیکھ کر جانے لگے کہ زریان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا یار، اب تو معاف کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگ گیا کسی بچے کی طرح۔ بابا نے بہت مشکل سے مسکراہٹ روکی۔ اگر میں شادی نہیں کرتا تو آج آپ کو دادا کا رتبہ کہاں سے ملتا؟ وہ ان کے سینے سے لگا بولا۔ بابا نے اس کے گرد بازو باندھے۔ ویسے میرا ارادہ تم سے کبھی بھی ماننے کا نہ تھا لیکن خیر، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جیسے اس پر احسان کیا۔ فائزہ بیگم باپ بیٹے کے ملاپ پر بہت خوش ہوں۔ آنے والے بچے اور ماں کے لیے ڈھیروں دعائیں ان کے دل سے نکلیں۔ وہ گھر آیا تو بالکل خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بنا لائٹ جلائے بستر پر ڈھہ گیا۔ کانوں میں بس حالے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی میٹھی آواز میں سرگوشی اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اسے اپنے سینے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا لیکن وہ مدہوش پڑا رہا۔ کوئی اس کے شرٹ کے بٹن کھولے اس کے سینے پر پیار کر رہا تھا۔ روحان نے نیند میں ہی اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کی گردن میں سر چھپا کر سو گیا۔ زائش ایک ہاتھ اس کے بالوں میں اور دوسرا اس کی پیٹھ پر پھیرنے لگی۔ اپنے پاؤں سے روحان کی ٹانگوں کو سہلانے لگی۔ روحان کے دل و دماغ پر نیند میں بھی بس حالے سوار تھی۔ زائش نے اس کا سر تھوڑا پیچھے کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔
ایک دم بھگ سے روحان کی نیند اڑی۔ یہ خوشبو حالے کی نہیں تھی۔ اس نے داعش کو خود سے دور جھٹکا اور جلدی سے لائٹ آن کی۔ پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے داعش کی طرف دیکھا۔ بلیک سلک کی سلیو لیس نائٹی جسے ڈوری کی مدد سے کندھوں سے تھام رکھا تھا، جو بامشکل اس کے گھٹنوں تک تھی۔ اس بےہودہ نائٹی میں اس کا جسم چھپنے کے بجائے اس کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم اس حلیے میں؟ اس نے دانت پیچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ روحان، بیوی ہوں تمہاری تو یہیں رہوں گی نا تمہارے پاس، اور رہی حلیے کی بات تو آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، اسے ہم کسی بھی ٹینشن میں ضائع نہیں کر سکتے۔ داعش اس کے پاس آ کر اسے کندھوں سے تھام کر بے باکی سے بولی۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہوا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو داعش، فی الحال میں بہت ٹینشن میں ہوں، مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے کسی چیز میں جلد بازی مت کرو۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے فی الحال۔ اس نے بہت تحمل سے داعش کو کہا۔ داعش نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ روحان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ داعش کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے روحان تم پہ، تم مجھے یوں اگنور نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔